اصول نمبر 17 عنوان ہے عرش کا خزانہ. آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سورہ بقرہ آیت نمبر 285 اور 286. ترجمہ: وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر ایمان لائے یعنی اس کی تصدیق کی جو کچھ ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اور اہل ایمان نے بھی سب ہی دل سے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. نیز کہتے ہیں ہم اس کے پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اور اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں ہم نے تیرا حکم سنا اور اطاعت قبول کی. اے ہمارے رب، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور ہم سب کو تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. اس نے جو نیکی کمائی اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس نے جو گناہ کمایا اس پر اس کا عذاب ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما. اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں. اور ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہی ہمارا کارساز ہے، پس ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. اصول: اللہ تعالیٰ نے جہاں زندگی گزارنے کے لیے عقل و شعور کو مخاطب کر کے کئی ضابطے عطا فرمائے ہیں، وہیں کبھی کبھی گہرے جذبات، محبت کے احساسات اور عاجزی کے لمحات کا سامان بھی فرمایا ہے. ایسے امور اس کی خاص عطاؤں میں سے ہوئے ہیں جو وہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. یہ آیت اسی عطا کا حصہ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ آیات عرش کے نیچے کا خزانہ ہے جو صرف مجھے عطا ہوا اور مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوا، بس ان کو پڑھتے رہا کرو. اس کے بہت سے فضائل ہیں. 1. جو شخص ان دونوں آیتوں کو رات کو پڑھ لے اسے یہ دونوں کافی ہے. بخاری سے. 2. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی اور آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو 7ویں آسمان میں ہے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو 3 چیزیں دی گئی: 5 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کے خاتمہ کی آیتیں اور توحید والوں کی تمام گناہوں کی بخشش. 3. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی، اس میں سے 2 آیتیں اتاری جن پر سورہ بقرہ کا اختتام کیا۔ یہ 2 آیتیں جس گھر میں 3 دن پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ 4، حضرت جبرائیل حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے سلام عرض کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک فاتحہ کتاب یعنی سورہ فاتحہ اور دوسرے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اس میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے اسی سے آپ کو نوازا جائے گا، یعنی یہ سب دعائیں جو ان آیات میں ہیں مقبول ہوں گی۔ ان آیات میں ایسی شاندار دعائیں ہیں جو ہر ایک کی روح کی پکار ہے۔ ایک اے ہمارے رب ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ 2، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر بیٹھیں تو ہماری گرفت نہ فرما۔ 3، اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بھی بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ 4، اے ہمارے پروردگار اور ہم پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ اصول نمبر 17 یہاں اختتام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔